بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال میری بیوہ ماں ایک بچہ جنم دیتی اور بچے کی پیدائش کے ایک ہفتے بعد ہی ایک فقیر دروازے پر آتا۔ ماں وہ بچہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر ایک فقیر کو دے دیتی۔ مجھے اب اپنی ماں سے نفرت ہونے لگی تھی۔ تبھی اب فقیر سے پہلے میں فقیر کے کپڑوں میں جلدی جلدی دروازے پر آئی اور جلدی جلدی میری ماں نے وہ بچہ مجھے پکڑا دیا۔ میں اس بچے کو لے کر ہاسپٹل گئی تاکہ پتہ کر سکوں کہ یہ کس کا بچہ ہے جسے امی جنم دیتی ہیں، لیکن جیسے ہی میں نے بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا میری جان نکل گئی، کیونکہ اس کپڑے میں بچہ تو تھا ہی نہیں بلکہ وہ فقیر۔ میرا نام سارا ہے۔ میں اپنے والدین کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی تھی۔ میں لاہور کے ایک اچھے علاقے میں رہائش پذیر ہوں۔ میرے والد بینک میں کام کرتے تھے اور والدہ ہاؤس وائف تھیں۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، اسی وجہ سے میں اپنی پڑھائی کے لیے اپنے والدین کو چھوڑ کر کراچی کی ایک یونیورسٹی میں چلی گئی اور وہیں ہاسٹل میں رہائش اختیار کر گئی۔ ہماری زندگی ہنسی خوشی بیت رہی تھی۔ میرے علاوہ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا۔ میرے والد اور والدہ کی محبت کی شادی تھی، تبھی ان دونوں کے گھر والوں میں سے کوئی بھی ہم سے نہ ملتا تھا، لیکن ہم ایک دوسرے میں بہت خوش تھے کہ ایک دن ہماری خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ وہ ہوا کہ جس کا مجھے گمان نہ تھا۔ میں نے کبھی نہ سوچا تھا کہ زندگی کے اس موڑ پر میرے ساتھ ایسا بھی ہوگا۔ وہ دن حیرانی بھرا تھا جب مجھے خبر آئی کہ میرے والد کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں، میرا بھائی اور میری ماں بہت اکیلے ہو گئے تھے۔ جب والد کے گھر والوں کو یہ پتہ چلا تو ان کا دل ہماری طرف سے موم ہو گیا۔ اس مشکل میں ہم بہن بھائی اور ماں ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ والد کے گھر والوں نے بہت ضد کی ہمیں اپنے ساتھ گھر لے جانے کی، لیکن میری اماں نہیں مانی۔ ہم نے وہ محلہ چھوڑ دیا اور شہر بھی، اور کسی دوسرے شہر چلے گئے، لیکن میری پڑھائی کا سارا خرچہ وہ اٹھاتے رہے اور اماں بھی پیسے بھیجتی رہیں۔ میں اب 20 سال کی ہو چکی تھی۔ 2 سال سے ہاسٹل میں ہوں، گھر بہت کم جاتی ہوں۔ اس بار میں نے گھر جانے کا سوچا۔ میں جو ہی گھر پہنچی اور دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں نے دروازہ کھولا۔ میں بہت خوش تھی، پر ماں مجھے دیکھ کر حیران ہو گئیں۔ ان کی نظروں میں حیرانی میں نے صاف نوٹ کی تھی۔ میں اندر آ گئی تو اماں بھی میرے پیچھے آ گئیں۔ تم بغیر بتائے کیسے آ گئیں؟ ان کی اس بات نے مجھے اچنبھے میں ڈال دیا۔ میں اپنے گھر آئی تھی، اس میں بتا کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر میں نے سر جھٹکا کہ شاید اماں کو میرے لیے تیاری کرنی ہو۔ میں نے انہیں کہا کہ میں انہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی، سو اس لیے میں بغیر بتائے ہی آ گئی ہوں۔ اماں نے اب خود کو پرسکون کیا اور مجھے آرام کرنے کو بولا۔ میں بھی بہت تھک گئی تھی اور میں آرام کی غرض سے اپنے چھوڑ کر گئے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو جب میری آنکھ کھلی تو گھر سونا پڑا ہوا تھا، شاید میری اماں باہر گئی ہوئی تھیں۔ اچانک میرے کانوں نے ایک عجیب آواز سنی۔ میں پریشان ہو گئی، بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے آواز کا پیچھا کیا اور آخر میں اماں کے کمرے تک پہنچ گئی۔ آواز اندر سے آ رہی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی تو سو رہا تھا دوسرے کمرے میں۔ پھر بچے کے رونے کی آواز پر میں حیرت زدہ نظروں سے دروازے کو تکنے لگی تھی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور کمرے میں گئی۔ جو ہی میں کمرے کے اندر گئی میری حیرت مزید بڑھ گئی۔ میں نے پریشانی سے سامنے بیڈ پر لیٹے چھوٹے بچے کو دیکھا۔ وہ بچہ کون تھا مجھے علم نہ تھا، کیونکہ میرا صرف ایک ہی چھوٹا بھائی تھا۔ مجھے لگا کہ شاید کسی رشتہ دار کا ہوگا، لیکن اگر ایسا تھا تو کوئی مہمان نظر تو نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ماں کے آنے کا انتظار کیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اماں گھر میں داخل ہوئی تھیں۔ میں فوراً سے پہلے ان کے پاس پہنچی اور بولی، اماں اندر ایک بچہ رو رہا ہے، کس کا ہے وہ؟ اتنا سننا تھا کہ میری ماں ہکا بکا ہوتی مجھے دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے پر چھائی پریشانی میں نے صاف نوٹ کی تھی۔ مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تو میں نے پھر ان سے پوچھا، لیکن وہ باتوں باتوں میں ٹالتی کچن میں جاتی کام کرنے لگی تھیں۔ عجیب بات یہ تھی کہ ہمارے گھر بچہ تھا جو رو رہا تھا، لیکن میری ماں مجھے بتا نہیں رہی تھی کہ وہ بچہ آخر ہے کون۔ میری ماں کچن سے باہر نکلتی بچے کے پاس اندر چلی گئی۔ اب بچے کے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی، شاید ماں اسے چپ کروا چکی تھیں۔ ماں باہر آئی تو میں نے غصے سے اس دفعہ پھر پوچھا، لیکن اس مرتبہ جو الفاظ ان کے منہ سے نکلے وہ مجھے حیران کرنے کے لیے کافی تھے۔ مجھے یوں معلوم ہوا کہ جیسے میں کچھ غلط سن رہی ہوں۔ میں ششدر کھڑی انہیں دیکھنے لگی تھی۔ انہوں نے بولا کہ وہ بچہ ان کا ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ میں حیرت میں پڑ گئی، مجھ سے کچھ بولا نہ گیا۔
جبکہ وہ باہر دروازے پر ہوتی دستک پر باہر کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ مجھے لگا کہ میری سماعت نے غلط سنا ہے۔ میں بڑی پھرتی سے باہر اماں کے پیچھے گئی، جو اپنے کمرے سے نکلنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں کچھ پکڑے ہوئے تھیں، جیسے انہوں نے بچہ پکڑ رکھا ہو۔ دروازہ کھلتے ہی میں نے ایک فقیر کو دیکھا۔ ماں نے وہ ہاتھوں میں پکڑا کالا کپڑا، جس میں یوں معلوم ہوتا ہو کہ بچہ ہو، وہ اس فقیر کو دے دیا۔ مجھے حیرت ہوئی، ماں نے بچہ فقیر کو آخر کیوں دیا تھا؟ اب میں مکمل پریشان ہو چکی تھی۔ کس بات پر یقین کرنا ہے اور کس پر نہیں، یہ سمجھنا میرے بس سے باہر تھا۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ وہ فقیر آخر کون تھا، لیکن بدقسمتی سے میری ماں نے مجھے پھر ٹال دیا۔ اماں مجھے کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ وہ بولی، جب وقت آئے گا میں تمہیں بتا دوں گی۔ ان کی اس بات نے مجھے غصہ دلا دیا تھا۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور واپس چلی گئی۔ میری ماں کے لیے میرے دل میں اب شک پیدا ہونے لگا تھا۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا، لیکن وہ میری ماں تھی، سو میں انہیں کچھ کہہ نہ سکتی تھی۔ لیکن وہاں سے جا کر شاید میں نے بہت غلط فیصلہ لیا تھا۔ مجھے کچھ ماہ گزر گئے۔ میں نے تقریباً اپنی ہی عمر کی ایک لڑکی، جو کہ ہماری پڑوسن بھی تھی، اسے اپنی ماں کی نظر رکھنے کا بولا کہ دن بھر میری ماں کی کارروائی کیا ہوتی ہے وہ مجھے بتاتی رہے، کیونکہ مجھے اب ان کی فکر بھی ہونے لگی تھی۔ سو میرے اندازے کے مطابق یہ قدم بالکل ٹھیک تھا، اور اس دن جو خبر میری دوست نے مجھے سنائی، میں ہکا بکا موبائل فون کو گھورنے لگی، جیسے مجھ پر ہاسٹل کی چھت آن گری ہو۔ اتنی حیرانی مجھے کبھی نہ ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری ماں گھر سے باہر نہیں نکلتی، لیکن جب اس نے میرے چھوٹے بھائی کو پوچھا تو اسے یہ بولتے سنا کہ میری ماں چھوٹا بھائی لا رہی ہے میرے لیے۔ میں حیرت زدہ ہو گئی۔ میں نے موبائل رکھ دیا۔ میرا شک جیسے اب سچ ثابت ہونے لگا تھا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ میری ماں حاملہ تھی، لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ میرے بابا کی موت واقع ہو چکی تھی۔ اس دن مجھے میری ماں سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ میں اسی وقت گھر جانا چاہتی تھی، لیکن اگلے ماہ میرے امتحان تھے، اسی وجہ سے میں جانا پائی، ورنہ میرا دھیان ہٹ جاتا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنا دھیان اپنی پڑھائی پر لگایا اور پیپرز کی تیاری کرنے لگی۔ اس درمیان مجھے خیال ستاتے رہے کہ کیا ماں یا بابا کے گھر والوں کو اس سب کے بارے میں پتہ ہے، لیکن پھر میں نے سر جھٹکا اور اپنی پڑھائی پر ہی دھیان دیا۔ 2 ماہ گزر گئے، پتہ ہی نہ چلا۔ مجھے بار بار یہ بھی یاد آتا رہا۔ میں خاموش رہی۔ یونیورسٹی میں مختلف اسائنمنٹس میں الجھ تھی۔ جیسے ہی میں گھر جانا بھول گئی تھی، دن رات مجھے فکر ستاتی رہتی تھی۔ مجھے گھر سے آئے سال ہونے کو تھا۔ اللہ اللہ کر کے میں یونیورسٹی سے نکلی اور گھر کے لیے روانہ ہوئی۔ اس سال کے درمیان میں نے اپنی دوست سے رابطہ رکھا ہوا تھا، لیکن اس سے یہی سننے کو ملتا کہ ماں گھر سے باہر نکلی ہی نہیں۔ بس میرے بھائی سے وہ پوچھ لیتی، جو یہی کہتا کہ ماں بھائی لا رہی ہیں۔ آہستہ آہستہ میرے دل میں ماں کے لیے نفرت اجاگر ہوتی مزید بڑھ گئی تھی۔ میں گھر گئی۔ اس بار میں نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، بلکہ اپنے پاس موجود چابی سے دروازہ کھولا۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی اندر جا رہی تھی۔ دراصل میرا مقصد یہ دیکھنا تھا کہ گھر میں آخر میری ماں کرتی کیا ہے، جو وہ باہر تک نہیں نکلتی۔ میں نے اپنا سامان وہیں چھوڑ دیا تھا اور خود اندر کی جانب قدم بڑھا لیے۔ جو میں اندر جا رہی تھی، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں جیسے ہی اندر گئی، میرے قدم وہیں تھم گئے۔ میں ششدر کھڑی اماں کو دیکھنے لگی، جہاں ایک بچی زمین پر بیٹھی کھیل رہی تھی، وہیں ایک کالے کپڑے میں بچہ لیٹا ہوا تھا۔ شاید دیکھنے میں وہ بچہ ہی معلوم ہوتا تھا، لیکن چہرہ عیاں نہ تھا۔ میں نے نفرت سے اماں کو دیکھا۔ مجھے دیکھ وہ ایک بار پھر حیرت میں پڑ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھیں اور کچن میں چلی گئیں۔ وہاں سے ٹھنڈا پانی لا کر مجھے دیا۔ میں نے خاموشی سے گلاس تھاما اور پینے لگی۔ مجھے اندر سے اماں کی خاموشی اب ناگوار گزر رہی تھی۔ آخر میں نے گلاس میز پر رکھا اور بولی، اماں آخر یہ بچے کس کے ہیں؟ آپ کے ہیں کیا؟ لیکن بابا تو اس دنیا میں نہیں۔ میں غصے سے بولی تھی۔ میری بات پر میری ماں نے پریشانی سے مجھے دیکھا تھا اور کہا کہ میں یہ سب نہ پوچھوں۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے مزید غصہ آ گیا تھا۔ وہ بولی کہ وقت آنے پر مجھے سب بتا دیں گی، لیکن ان بچوں کو دیکھ کر اب مجھے غصہ آ رہا تھا۔ میں کیا کرتی؟ مجھے اپنی ماں سے ہی نفرت ہونے لگی تھی۔ ان کی حرکت کی وجہ سے میں نے غصے سے انہیں دیکھا۔ میں ابھی انہیں کچھ بولتی کہ باہر دروازے کی پھر گھنٹی بجی۔ میری ماں کے چہرے کا رنگ میں نے اڑتا ہوا دیکھا۔ میں تھوڑا آگے گئی اور دروازے کی جانب دیکھا۔ دل کیا کہ دروازہ کھول کر خود دیکھوں کہ کون ہے۔
ابھی میں پلٹی ہی تھی کہ میں یہ دیکھ کر حیران پریشان ہو گئی۔ میری آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئیں کہ اماں اسی طرح کالا کپڑا تھامے کھڑی جیسے اس میں بچہ ہو۔ مجھے یاد آیا کچھ دیر پہلے بچے کو اسی طرح کے کپڑے میں دیکھا تھا۔ مجھے 1 سال پہلے کی بات بھی یاد آ گئی۔ میں نے چونک کر اماں کی ساری کارروائی دیکھی۔ وہ تیز قدم اٹھاتی باہر تک گئیں اور دروازہ کھولا تو مجھے اور زیادہ حیرت ہوئی کہ سامنے وہی فقیر تھا۔ فقیر کے جاتے ہی اماں واپس آئیں اور اپنے کمرے کو تالا لگا دیا۔ میں کھڑی دیکھتی رہی۔ حیرانی کی انتہا نہ تھی کہ میری ماں نے کبھی یوں کمرے کو تالا بھی نہ لگایا تھا، اور خاص کر میرے ہوتے ہوئے۔ اب مجھے اور زیادہ عجیب لگنے لگا تھا۔ 1 سال پہلے کی ان کی بات پر بھی مجھے اب ان سے نفرت ہونے لگی تھی کہ کیسے انہوں نے کہا تھا کہ وہ بچہ ان کا ہے۔ یہ سب تب سے چل رہا تھا جب سے بابا اس دنیا سے گئے اور میں اور ہم سب اس گھر میں شفٹ ہوئے۔ میں نے دروازے سے پلٹتی اماں کو دیکھا اور بولی۔ اماں جیسے ہی گھر واپس آئی میں غصے سے جیسے پھٹ پڑی، کیونکہ اب حیرت پر حیرت ہو رہی تھی مجھے۔ میرے اندر برداشت اب ختم ہو رہی تھی۔ اماں آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ میں اس مرتبہ بلند آواز میں بولی تھی۔ اماں نے حیرت سے مجھے دیکھا، لیکن سب دیکھ کر میرا غصہ جائز تھا۔ آخر کون ہے وہ فقیر اور آپ اسے بچہ کیوں دیتی ہیں؟ میرے پھر سے بولنے پر وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگیں، لیکن اس بار میں خاموش نہ ہوئی تھی۔ مجھے جواب چاہیے، اماں بتائیے، کیا آپ نے پاپا کو دھوکہ دیا؟ میرے منہ سے نکلے لفظوں پر وہ ہکا بکا ہو کر مجھے دیکھنے لگی تھیں۔ میں کیا کرتی؟ یہ تماشا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جب وقت آئے گا میں تمہیں سب بتا دوں گی، وہ یہ کہتی ہوئی چھوٹی بچی کو لیتی اندر چلی گئیں اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ میرا چھوٹا بھائی جو کچھ فاصلے پر کھڑا سب سن رہا تھا، مجھے اس کے لیے بھی بہت برا لگا۔ وہ بھی چھوٹا تھا مجھ سے، نہ جانے کس انداز میں اس بات کو لیتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے بھائی کو اپنے چچا کے پاس چھوڑاؤں گی، اور میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ اگلی صبح میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو لیا اور چچا کی طرف چلی گئی۔ اسے وہاں چھوڑ میں گھر چلی آئی۔ جیسے ہی میں دروازے سے ہوتی ہوئی اندر داخل ہوئی، ویسے ہی میرے پیچھے دروازہ زور سے بجا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو اسی فقیر کو پا کر میں حیرت میں پڑ گئی۔ اس کے ہاتھ میں کالے رنگ کی پوٹلی تھی۔ میں نے اسے جانتی نظروں سے دیکھا تو وہ گڑبڑا گیا۔ اتنی دیر میں اماں آئی اور مجھے دروازے سے ہٹا دیا اور فقیر کے ہاتھوں سے پوٹلی لے لی اور اندر چلی گئیں۔ اس آئے ماں کی صورتحال سے میں اب پریشان تھی۔ میری ماں کہتی تھی کہ وقت آنے پر مجھے سب کچھ بتا دیں گی۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ وقت کب آئے گا جب میری ماں مجھے سب کچھ بتائے گی۔ میں نے ایک ایسا فیصلہ کر لیا کہ جس کے بعد مجھے سب کچھ پتا چل جاتا۔ اب بس کچھ دنوں کا انتظار کرنا تھا۔ میں نے سب اچھے سے کرنے کے لیے اماں کے ساتھ اچھا بننے کا ناٹک کیا۔ دل ہی دل میں دن گننے لگی تھی کہ کب وہ دن آئے جس کا مجھے بے صبری سے انتظار ہو۔ اماں بھی اب خوش تھیں کہ میں ان سے کچھ پوچھتی نہ تھی، بلکہ بہت اچھے سے ان کے ساتھ پیش آتی تھی۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا، جس کے لیے میں اتنی خاموش تھی، ورنہ اندر سے تو مجھے اماں سے اب نفرت ہی محسوس ہوتی تھی، لیکن وہ ماں تھی میری، اور کہیں نہ کہیں میں چاہتی تھی کہ ایسا کچھ نہ ہو۔ خیر ایک دن میں گھر سے باہر نکلی۔ میں تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ میں نے اسی فقیر کو دیکھا جو ہمارے گھر آتا تھا۔ مجھے ایسے کسی موقع کی تلاش تھی۔ میں خوش ہو گئی۔ میں جھٹ سے اس فقیر کے پاس گئی جو مجھے دیکھ کر بھاگنے لگا۔ میں نے اسے دھمکایا کہ میں پولیس کو بتا دوں گی اور تم جیل چلے جاؤ گے۔ وہ فقیر تھا، پڑھا لکھا نہ تھا، سو میری باتوں میں آ گیا۔ میں نے دماغ سے کام کیا اور وہ کیا جو میں زندگی میں پہلی بار کر رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر بعد اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی اور کچھ سوچ کر دروازے پر دستک دی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میری ماں میرے سامنے تھی۔ میں آتی ہوں، وہ مجھے بول کر اندر چلی گئی۔ انہوں نے مجھے پہچانا نہ تھا کیونکہ میں بالکل فقیر کے بھیس میں گئی تھی، جیسے وہ فقیر اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ کر رکھتا تھا، بالکل ویسے ہی میں نے کیا تھا، ساتھ ہی اس کے کپڑے پہن لیے تھے۔ مجھے بس کسی بھی طریقے سے یہ جاننا تھا کہ اماں آخر وہ بچہ کیوں دیتی ہیں اور وہ بچہ کس کا ہے، کیونکہ میری ماں بیوہ ہے۔ مجھے تھوڑا ہی انتظار کرنا پڑا تھا کہ جب اماں کالی پوٹلی لے کر باہر نکلی، انہوں نے بالکل ایسے میرے ہاتھ میں تھمائی جیسے کوئی بچہ ہو۔ میں پکڑی اور چلی گئی، حیران پریشان سی۔ میں رکشہ لیتی سیدھا ہاسپٹل جانے کے لیے نکل گئی۔ میں نے ایک بار بھی نہ دیکھا کہ بچہ کیسا دکھتا ہے۔ میں حد سے زیادہ پریشان تھی۔ میں جو ہی ہاسپٹل پہنچی تو میں نے کچھ سوچتے ہوئے کالا کپڑا ہٹایا۔ میرے اوپر جیسے آسمان کی چھت گر گئی ہو۔ میں بت بنی ششدر سی
اپنے ہاتھ میں موجود کالے کپڑے کو دیکھ رہی تھی جس میں میرے شک کے مطابق بچہ تھا، لیکن اسے دیکھ تو میں پریشان ہو گئی کیونکہ وہاں بچہ نہیں بلکہ ایک گڑیا رکھی ہوئی تھی اور ساتھ ہی بہت سے زیور پڑے ہوئے تھے۔ اب مجھے اور زیادہ حیرت ہوئی۔ میں الٹے قدموں پیچھے چل دی۔ تھوڑی دیر تک میں گھر پہنچ گئی۔ سارے راستے میں سوچتی آئی کہ آخر اماں یہ سب کر کیا رہی ہیں۔ یہ سب دیکھ کر تو میں مزید الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ میرا دماغ جیسے معاوف ہو رہا تھا۔ میں نے وہ سب تو نہیں سوچا تھا۔ مجھے تو معلوم تھا کہ ماں بچہ اس فقیر کو دیتی ہے، لیکن یہاں تو ماجرا ہی الٹا تھا۔ میں اماں کے پاس گئی جو صحن میں بیٹھی تھیں۔ دونوں بچے اماں کے پاس تھے۔ مجھے مزید حیرت ہوئی۔ مجھے اس لباس میں دیکھ کر اماں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ انہیں کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور مجھے دیکھا۔ وہ بولی کہ آخر میں ان کپڑوں میں کیوں موجود ہوں؟ میں نے آخر ہمت جتائی اور بولی، اماں آپ ناٹک کیوں کرتی ہیں؟ مجھے لگا کہ اس میں بیبی ہے، لیکن اس میں تو گڑیا اور کچھ زیور تھا۔ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ میری بات سنتے ہی اماں نے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا۔ شاید انہیں توقع نہ تھی کہ میں ایسا بھی کچھ کر سکتی ہوں، لیکن میں کیا کرتی؟ میں بھی مجبور تھی۔ میری بات سنتے ہی وہ اب رونے لگی تھیں۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ اماں رو کیوں رہی تھیں، جبکہ انہیں مجھے بتا دینا چاہیے تھا۔ میں نے پھر سے دریافت کیا کہ آخر یہ بچہ کس کے لیے ہے، جس پر انہوں نے ایک نظر میری جانب دیکھا اور بولی، یہ بچے اسی فقیر کے ہیں۔ میں تم لوگوں کے ساتھ جب یہاں شفٹ ہوئی تو پہلے پہل سب ٹھیک چل رہا تھا۔ اگر مجھے کوئی چیز منگوانی ہوتی تو پاس کے گھر میں جا کر بول دیتی، یوں کسی بھی پڑوسن کا شوہر وہ چیز مجھے دے جاتا۔ لیکن تم جانتی ہو بیٹا، دنیا کے لیے عورت کو کہاں جینے دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ میں بیوہ ہوں۔ لوگوں کے ڈر سے جھوٹ بولا کہ میرا شوہر کسی دوسرے ملک میں نوکری کرتا ہے اور سال میں ایک دفعہ ہی مجھ سے ملنے آتا ہے، اور ان کی فلائٹ رات کو ہی یہاں پہنچتی ہے تاکہ کوئی میرے شوہر سے مل نہ سکے۔ ایک دن میری ملاقات فقیر سے ہوئی۔ دکھوں کا مارا وہ فقیر اور اس کے بچے خودکشی کرنے والے تھے۔ پھر میرے ذہن میں یہ ترکیب آئی اور میں نے حاملہ ہونے کا ناٹک کیا کہ یوں لوگوں کو واقعی یہ لگے گا کہ میرا شوہر ملک سے باہر ہے۔ میں اپنی ضرورت کی تمام اشیاء اس فقیر سے منگوانے لگی۔ میں اسے سونا اور زیور دے دیتی کہ اپنے جیسے کئی لوگوں کی مدد کر سکیں، اور اس نے کی۔ وہ ضرورت مند بچوں کو میرے پاس چھوڑ جاتا، اور اب سے میں ہی ان کی پرورش کروں گی۔ جانتی ہوں میری بات تمہیں دکھ پہنچائے گی، لیکن اس دنیا میں رہنا اتنا آسان نہیں ہے بیٹا، اور ایک اکیلی عورت کا بغیر کسی مرد کے سہارے کے تو بالکل بھی نہیں۔ اب تو بتا میں کیا کرتی بیٹا؟ لوگوں کے منہ بند کروانے کو میں نے ناٹک کیا تھا، لیکن جب دیکھا کہ میرے ناٹک سے کسی کی مدد ہو سکتی ہے تو میں کیسے چپ رہ لیتی؟ میں نے پھر وہی کیا اور مجھے اس سے خوشی ملتی۔ میری ماں کے لفظوں پر مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا، یعنی وہ تو کسی کی مدد کر رہی تھی اور میں کیا سمجھ رہی تھی؟ میں نے اتنے سال اپنی اماں سے نفرت کی۔ کاش مجھے یہ سب پہلے پتہ چل جاتا تو میں ایسا نہ کرتی، لیکن ان کی بات بھی بالکل ٹھیک تھی۔ واقعی دنیا کسی طور راضی نہیں ہوتی، ہر معاملے میں عورت کو تانے دینا شروع کر دیتی ہے۔ میں نے اماں کی جانب دیکھا اور بولی، اماں مجھے معاف کر دو، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنا کچھ سہ رہی ہو، اور میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا، بلکہ میں تو آپ سے نفرت کرنے لگی تھی۔ مجھے اب شرمندگی ہو رہی تھی، لیکن اس وقت حالات ہی ایسے تھے کہ اگر میں کچھ نہ کرتی تو مجھے کبھی یہ پتہ نہ چلتا۔ اتنی دیر میں مجھے اماں کے کمرے سے ایک اور آواز سنائی دی تو میں پھر حیران ہوئی۔ میں نے اماں کی جانب دیکھا تو اماں آگے کی جانب چل پڑی تھیں۔ کمرے میں جاتے میں مزید حیران پریشان ہو گئی۔ میں حیرت سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی، جہاں 8-10 سال کے 4 بچے موجود تھے۔ اس کے علاوہ وہاں ایک 3-4 سال کی چھوٹی بچی رہ رہی تھی۔ اماں نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ اماں مجھے یوں دیکھ کر بولی، تم تھی وہ فقیر؟ یہ مجھے فقیر بابا بتا گئے تھے اور انہوں نے ہی ان سب کو پہنچایا۔ وہ تفصیل سے بولی تو مجھے اندازہ ہوا۔ خیر میرے خیال سے اس وقت جو فیصلہ کرنا چاہیے تھا میں نے وہی کیا تھا۔ اب مجھے علم ہوا کہ میری ماں گھر سے باہر کیوں نہ نکلتی تھیں اور انہیں سارا سامان کون پہنچاتا تھا، اور ساتھ ہی مجھے یاد آیا کہ اماں کمرے کو کیوں بند کر کے گئی تھیں۔ کتنا غلط سوچا تھا میں نے اپنی ماں کے بارے میں۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی بھی سچ جانے بغیر کسی کے بارے میں رائے قائم کر لینا ہی سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ ادھورا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور وہی میرے ساتھ ہوا۔ میری اماں ایک نیک اور اچھی خاتون تھیں۔
जो अगर अपने लिए फ़ायदा देख रही थीं, तो इसमें दूसरों के लिए भी मदद का ज़रिया ढूंढ रही थीं। अब मुझे अपनी अम्मा से कोई भी शिकायत ना थी, लेकिन मैंने उस वक्त एक फ़ैसला किया, जिसे मुझे पूरा करना था। मैं अम्मा की जानिब से मुसर्रत भरे अंदाज में उनको देख रही थी। आज 2 साल बीत गए हैं। अम्मा को लेकर मैं कराची शिफ्ट हो गई हूँ और वहीं सब कुछ वापस शुरू किया। एक अच्छा घर खरीदा और उसे दारुल अमान की शक्ल दे डाली। यही मेरा इरादा था कि अगर अम्मा किसी को सहारा देना चाहती हैं और बच्चों की परवरिश करना चाहती हैं तो एक अच्छे तरीके से करें, ताकि सबको ये मालूम हो कि मेरी माँ करती क्या है और उन्हें लोगों से बातें सुनने के डर से ये सब न करना पड़े। अब वहां कई बच्चे थे और तो और कई औरतें भी वहां पर होती थीं। अब अम्मा खुश थीं। हम लड़कियां हैं और अगर किसी हादसे की शिकार हैं तो लोगों को ये नहीं चाहिए कि वो उन्हें कमतर जानकर जीने ही ना दें, बल्कि हमें चाहिए कि उनका सहारा बने, उन्हें जिंदगी की उम्मीद में ऊपर लेकर आए। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैंने ऐसी ही एक छोटी सी कोशिश करके एक अच्छा काम किया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।